یہ حج کے حوالے سے جو بنیادی اساسی امور ہیں چل رہے ہیں، ان میں سے چھٹا عمل یہ ہے کہ عرفات سے واپسی پر رات مزدلفہ میں گزاری جائے گی۔ تو مزدلفہ میں رات گزارنے کا راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں رات گزارنے کا مقصد اور اس کا راز یہ ہے کہ انہ کان سنتاً قدیمتاً فیہم، مزدلفہ میں رات گزارنے کا طریقہ کار ان کے ہاں بہت پرانا ہے، قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا لما رأوا من ان للناس اجتماعا، کہ جب لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ایک مخصوص وقت میں عرفات، منی اور مزدلفہ کے ان مقامات پر ہوتا ہے جو عام طور پر کسی اور مقام پر ایسا اجتماع نہیں ہوتا، تو اس میں ممکن ہے کہ لوگوں کا باہم ٹکراؤ ہو اور ایک دوسرے پر وہ چڑھ دوڑے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ منی پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں کچھ وقت کے لیے قیام کر لیں۔ ایک سبب تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد چونکہ عرفات کے میدان سے روانہ ہونا ہے، وَكَانَ طُولَ النَّهَارِ فِي تَعْبٍ، اور سارا دن کی وہ تھکاوٹ ہے، اس سے پہلے منی سے عرفات پہنچنے کا عمل رہا ہے، تو وہ بھی تھکاوٹ ہے، تو 2 دن اور تقریباً دوسری رات یہ ہے کہ جس میں مسلسل بے آرامی اور تھکاوٹ۔ یاتون من کل فج عمیق، اور لوگ چونکہ دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اسی حالت میں وہ سیدھے منی پہنچے اور منی والے اعمال شروع کر دیں، کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت مناسب ہے کہ مزدلفہ میں قیام کر کے رات گزاریں۔ اسی لیے مزدلفہ میں اور کوئی عبادت نہیں ہے سوائے عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھی پڑھنے کے، اور دونوں نمازیں پڑھتے ہی وہاں پر سونا جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جسم کو تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے، اور اس کے بعد اگلے جتنے مشاعر ہیں ان کے لیے تیار ہو جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں تو یہ دستور تھا کہ لوگ عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے تھے، تو کوئی وقت طے نہیں تھا۔ اب کتنا وقت پہلے غروب سے چلیں، کوئی عصر کے وقت چل پڑا، کوئی زوال کی تھوڑی دیر بعد ہی روانہ ہو گیا، کوئی غروب کے وقت روانہ ہوا۔ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ قَدْرًا غَيْرَ ظَاهِرٍ، جب عرفات سے روانہ ہونے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، مقدار بھی متعین نہیں کہ کتنی دیر عرفات میں قیام کرنا ہے، قطعی طور پر یہ بات متعین بھی نہیں تھی، جبکہ جب بھی کوئی بڑا اجتماع قائم کیا جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کام جو اجتماعی طور پر سر انجام پانے ہیں وہ کسی مقررہ وقت میں ہونے چاہیے، ایسا وقت ہو جس میں کسی کو کوئی ابہام نہ ہو۔ اب ہر آدمی کے پاس تو گھڑی نہیں ہے، اور زمانے میں گھڑیاں تھیں کہاں، جس سے تمام جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے ایسا وقت متعین کر دیا جائے کہ اس وقت سے پہلے کوئی آدمی نہ اس اجتماع کے دائرے سے باہر جائے نہ داخل ہو۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام لوگوں پر یہ بات لازمی قرار دی کہ انہیں عرفات ہر حال میں جانا ہے، چاہے وہ مکے کا سردار ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ قریشی سردار نہیں جاتے تھے،
تو اللہ پاک نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں لوگ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں تم بھی جایا کرو۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو ضرور اس کے لیے وقت کا تعین کیا جانا سسٹم کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت غروب آفتاب کا مقرر کیا۔ غروب آفتاب ایک ایسا متعین وقت ہے کہ ہر آدمی کو، دیہاتی شہری کو، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا۔ اسی لیے غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہونا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ آج کل تو ایک اور حرکت بھی کی جاتی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے بسیں، بندے تمام دوڑ لگا کر جو آخری سرحد ہے عرفات کی، مزدلفہ کی طرف روانگی والی، وہاں آ کر اجتحام کر لیتے ہیں، مجمع جمع ہو جاتا ہے، بس سورج دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسی ٹکیا غروب ہوئی تو پھر ایسا اجتحام اور دوڑ لگتی ہے کہ بیچارے بوڑھے، کمزور، عورتیں وہ پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے کہ جی چونکہ اب غروب آفتاب کے بعد یہاں سے روانہ ہونا ہے تو اتنا بڑا اجتحام جیسے کوئی رسہ توڑا کر بھاگنے کا معاملہ ہو، تو ایسے کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ پہلا آدھا گھنٹہ غروب آفتاب کے بعد اگر وہاں سے مجمع نکلتا ہوا کوئی دیکھ لے، بلکہ مجمع جانے کے بعد جو صورتحال پیچھے سڑک کی ہوتی ہے وہ بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ جلد بازی کرنا بھی درست بات نہیں ہے۔ تسلی سے، آرام سے ایک عبادت کی ہے اور اس کے بعد مغرب تو پڑھنی نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کو تکلیف دیے بغیر غروب کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا شُرِعَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مزدلفہ میں جا کر وہاں مشعر حرام، جہاں آج کل بڑی شاندار مسجد بن چکی ہے، وہاں پر وقوف کرنے کو مستحب اور مسنون قرار دیا ہے کہ وہ مشعر حرام کے قریب، کیونکہ خود قرآن نے کہا عند المشعر الحرام، لأنه كان اہل الجاہلیت یتفاخرون ویتراؤون، جاہلیت کے لوگ جب مزدلفہ میں آ کر رات گزارتے تھے تو اب ساری رات آرام کرنے کے بجائے وہ ایک دوسرے پر تفاخر اور ایک دوسرے کے دکھاوے کے لیے مجلسیں منعقد کرتے تھے کہ جی میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، دوسرا کہتا ہے میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، تو شعر و شاعری اور ایک دوسرے کی مذمت اور اپنی قبیلے کی اور اپنی قوم کی بڑی بڑی باتیں جس سے کیا ہے دوسرے کی توہین ہوتی ہو، تو اس پر وہ کام کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر اس بات کو ضروری قرار دیا کہ فَأَبْدَلَ مِنْ ذَلِكَ اِكْثَارُ ذِكْرِ اللّٰہِ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اور چونکہ یہ مشعر حرام جو ہے اللہ کے ذکر کے بلند کرنے کی جگہ ہے، مسجد بنائی گئی ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ ممکن ہو تو مغرب اور عشاء ایک تو اکٹھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اگر نیند نہیں آ رہی، لیکن نیند سونا جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ لِيَكُونَ قَابِحًا مِنْ عَادَتِهِمْ، تاکہ جاہلیت کے زمانے کی عادات کی خلاف ورزی کی جائے۔ اور وَيَكُونَ التَّنْوِيهُ بِالتَّوْحِيدِ فِي ذَلِكَ الْمَوَاطِنِ كَالْمُنَافَسَةِ، گویا کہ عظمت شان اللہ کی توحید کی بلند کرنا اس مقام پر، تو اس میں مقابلہ بازی ہو۔ قرآن نے جیسے کہا ہے کہ اچھے کاموں میں مقابلہ بازی کریں، منافست کریں، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ کأنہ قیل، گویا کہ ان سے کہا گیا کہ هل یکون ذکرکم اللہ اکثر، کہ کیا تمہارا اللہ کا ذکر زیادہ تھا یا اپنے خاندانی اور قبیلے تفاخر اور ایک دوسرے کے اوپر برتری کی بات زیادہ تھی، یا یہ کہ جاہلیت کے لوگوں کا کثرت سے فخر کرنا تھا؟ تو گویا کہ مسلمان جب حج کریں تو وہاں بلند آواز سے
جتنا بھی ہو سکتا ہے ذکر کریں جی۔ اللہ اکبر یہ جو تسبیح ہے یہ پوری کی پوری یہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہے یہ کثرت سے پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں، کیونکہ تلبیہ تو ختم ہو جاتا ہے عرفات پہنچنے کے بعد، وہاں سے واپسی پر تو یہی تسبیح شروع ہو جاتی ہے۔